بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیٹھے بیٹھے ایک بات مائنڈ میں آئی کہ اخلاقیات پہ تھوڑی سی بات کروں۔ یار، اخلاق کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، خواہ کوئی بھی قوم ہو۔ اخلاق دنیا کے تمام مذاہب کا مشترکہ باب ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی شے اخلاق ہے۔ اچھے اور عمدہ اوصاف وہ کردار ہیں جس کی قوت اور درستی پر قوموں کے وجود، استحکام اور بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ سے قوم براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ معاشرہ اصلاح پذیر ہو تو اس سے ایک قوی اور صحت مند اور باصلاحیت قوم وجود میں آتی ہے۔ اگر معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو، اس کا فساد قوم کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں اخلاق ناپید ہو وہ معاشرہ کبھی بھی مہذب نہیں بن سکتا۔ اس میں کبھی اجتماعی رواداری، مساوات، اخوت و باہمی بھائی چارہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ جس معاشرے میں جھوٹ، بددیانتی عام ہو جائے وہاں کبھی امن و سکون نہیں ہو سکتا۔ جس ماحول یا معاشرے میں اخلاقیات کوئی قیمت نہ رکھتی ہو، جہاں شرم و حیا کی بجائے اخلاق واختگی اور حیا سوزی کو منتہائے مقصود سمجھا جاتا ہو، اس قوم اور معاشرے کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا یقینی ہوتا ہے، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ دنیا میں عروج اور ترقی حاصل کرنے والی قوم ہمیشہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے، جبکہ برے اخلاق کی حامل قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ منظر آپ اس وقت دنیا میں اپنے شرق و غرب میں نظر دوڑا کر دیکھ سکتے ہیں کہ عروج اور ترقی کہاں ہے، ذلت و رسوائی کہاں ہے۔ کون پوری دنیا کے اندر ذلیل ہو رہا ہے، چاہے وہ ایٹمی طاقت ہی کیوں نہ ہو۔ میں پاکستان کی بات نہیں کرتا یار، ویسے پاکستان کے اندر آپ لوگوں کا اخلاقیات ان کی دیکھیں، ایک پلیٹ بریانی پہ ووٹ دے دینا اور چوروں کو اپنے اوپر مسلط کر لینا، شریف کی باری آئے تو کہنا یار مولوی یہ حکومت کے اندر کیا کرے گا، یہ تو شریف بندہ ہے۔ شریف مطلب یہ اپنے مائنڈ سے خود ہی یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ بندہ حکمران ہو جو بے غیرت ہو، جو مطلب شریف نہ ہو، گنڈا ہو، بدماش ہو، یہ قوم اسی کو اپنا رہنما مانتی ہے۔ تو پھر اس وجہ سے پھر اخلاقی جو یعنی کہ قدریں ہیں گر جاتی ہیں، تو دنیا میں رسوائی تو پھر ملتی ہے۔ تو اخلاقیات ہی انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ اگر اخلاق نہیں تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اخلاق کے بغیر انسان کی جماعت نہیں بلکہ حیوانوں کا ریوڑ ہوتا ہے۔ وہ اگر آپ دیکھیں کہ جانور یعنی کہ جو ہیں ان کے اندر اخلاقیات کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ویسے آج کل دیکھیں آپ اپنے ارد گرد معاشرے کو اور ساتھ جانوروں کو بھی دیکھیں نا، جانوروں کی اخلاقیات جو ہیں نا وہ ہم سے بڑھ گئی ہیں۔ جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو پھر غلبہ پا لے تو یہ نہ صرف اخلاقی وجود سے ملنے والی روحانی توانائی سے اسے محروم کر دیتے ہیں بلکہ اس کی عقلی استعداد کو بھی آخرکار کند کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ معاشرہ درندگی کا روپ دھار لیتا ہے اور یہ انسان نما درندوں کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ یہ سب اخلاقی بے حسی کا نتیجہ ہے۔ انسان کی اخلاقی حس اسے اپنے حقوق اور فرائض سے آگاہ کرتی ہے۔ بھی آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں، آپ پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اجتماعی زندگی کا اصل حسن احسان، اظہار حسن معاملات، اخوت، رواداری، قربانی سے جنم لیتا ہے۔ جب تک اخلاقی حس لوگوں میں باقی رہتی ہے وہ اپنے فرائض و ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، خوش دلی سے ادا کرتے ہیں۔ جب یہ حس مردہ اور وحشی ہو جاتی ہے تو پورے معاشرے کو مردہ اور وحشی بنا دیتی ہے۔ وہ لوگوں کے حقوق کو خونی درندے کی طرح کھانے لگتا ہے، جیسے گدھ ایک حرام مردار جانور کو کھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ انسانی معاشرہ بھی دوسرے انسانوں کو اس طرح یعنی کہ ان کے اوپر ظلم و فساد کرے گا، یہ چیزیں عام ہو جائیں گی۔ انسان میں حیوانی حس کا وجود صرف لینا جانتا ہے
اور دینا نہیں، چاہے اس کا لینا دینا دوسروں کی موت کی قیمت پر ہی کیوں نہ ہو۔ بدقسمتی سے یہی صورتحال آج ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے۔ اسلام میں ایمان اور اخلاق دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام جو ہے وہ ان دونوں کا مرکب ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان ہی اخلاق سے ہوتی ہے۔ اگر اخلاق نہیں تو مسلمان نہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان ایمان کا دعویٰ تو کرے مگر اخلاقیات سے عاری ہو۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ نمونہ اخلاقیات ہی ہے، جس پر اللہ کریم نے کتاب لا ریب میں فرمایا اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، بے شک آپ اے حبیب مکرم آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں آپ کے اخلاق کو اعلیٰ درجے تک پہنچا دوں۔ تو یہ اسلام جو ہے ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے جو ہماری طبیعت کے لیے بھی، ہماری معاشرتی زندگی کے لیے بھی، ہماری آخرت کی زندگی کے لیے بھی چیزیں بہتر ہوں۔ جزاک اللہ۔